میں نابت خطاب پیش کر رہا ہوں فخر سادات خان وعدہ گلشن بطول گلے گلشن علی آل نبی اولاد علی پیر سید محسن رضا شاہ صاحب قادری کلندری بخاری آپ سے مختلف تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت خوبصورت سے ہمارے اپنے مسئلہ کو اپنا فرماتے ہیں. نعرہ بلند کرو تو مائک شادی دے حوالے کریے. نعرہ تکبیر، دولے حج کے نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، آسان علی بچہ شریف. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے سب حضرات سچے دل سے درود شریف کا آغاز کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيبي. هو الأول والآخر والزاخر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والزاخر والباطن وهو بكل شيء عليم. یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. آواز نہیں آئی. یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. بڑا مشکل ہوا کرتا ہے کہ کوئی بات کسی ایک کے بارے میں کہی جائے وہی دوسرے پر بھی فٹ ہو. کبھی کبھی کہیں کہیں ہوا کرتا ہے. جو بات بخاری پر فٹ ہے تو شیخ الاسلام میں کیسے؟ جو بات شیخ الاسلام میں ہے وہ مجھ میں نہیں ہے. یہ فرق، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک لامحدود ہے، دوسرا محدود ہے. ایک انلیمیٹڈ ہے، دوسرا لیمیٹڈ ہے. ایک خالق ہے، دوسرا مخلوق ہے. ایک کریٹر ہے، دوسرا کریشن ہے. لیکن یہ آیت ایسی ہے جو حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. حمد خدا ہونے پہ تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں. جو شک کا کاروبار کرتے ہیں انہیں بھی شک نہیں کہ حمد الہی ہے. جن کا کام ہی صرف شک و شبہ پھیلانا ہے انہیں بھی شک نہیں کہ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے. نہ کہیں ڈاؤٹ ہے نہ کہیں شاؤٹ ہے. اب جہاں شک ہے وہی ہماری ضرورت ہے. جہاں شک ہے جہاں شک ہے وہی ہماری ضرورت ہے. ارے فرعون نہ ہوتا، فرعون کا تو سب کو پتا ہوگا، پتہ ہے نا. اگر فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کی صلاحیتوں کا اندازہ کیسے ہوتا؟ امام حسن کسی سے کم نہیں، مگر ان کے سامنے یزید نہیں تھا. آواز نہیں آئی. اس فکرے کو میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں. امام حسن کسی سے کم نہیں مگر ان کے سامنے یزید نہیں تھا. یزید نے موقع دیا امام حسین کو اپنی طاقت و صلاحیت دکھانے کا. اگر یزید کی بجائے کوئی رشید ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. تسلیم کرنا سیکھو، ماننا سیکھو. یہی نہ ماننے سے فرقے بنتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے، ہم مان گئے. یہودیوں کی وجہ سے ہم موسیٰ سے نہیں لڑتے. عیسائیوں کا ظلم و ستم دیکھ کے ہم عیسیٰ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. ہمیں پتہ ہے یہ اور ہیں. موسیٰ اللہ کے کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں اور نبی اللہ ہیں. مان گئے، نو ٹینشن. صحابہ کرام آئے، ہم مان گئے.
جو نہ مانا وہی رافضی بنا. اہل بیت آئے، اہل بیت آئے، ہم مان گئے. جو نہ مانا وہی خارجی بنا. امام حسین آئے، امام حسین آئے، ہم مان گئے. جو نہ مانا وہی یزیدی بنا. یہ نہیں سے گریز کیا کرو، یہ نہیں سے گریز کیا کرو. کہا غوث اعظم، ہم نے کہا ہم مانتے ہیں. غوث الغوث، ہم نے کہا مانتے ہیں. صاحب غوثیت، ہم نے کہا مانتے ہیں. ارے مانتے ہم بھی ہیں، ماننے سے ہی تو بچے. پھر تو ہم اشرفی ہو گئے، پھر تو ہم اشرفی ہو گئے. ہم نے کہا ہم مانتے ہیں. ان سے کہو یہ بھی ماننا سیکھے. اشرفی ہونے سے بچا، اشرفی ماننے سے بچا. کہو یہ بھی مانے کہ وہ محدث اعظم ہے، شیخ الاسلام ہے، سلطان المعظمین ہے. ماننا تم بھی سیکھو. تو بات یہ ہو رہی تھی بھائی کہ جنت اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اپنے محبوب کی محبوب امت کے لیے بنائی ہے اور اپنے نبیوں کے لیے بنائی ہے. ہم میں سے مجھے کوئی بھی ایک بات بتا دو کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے جنت میں جائے گا؟ اونچی آواز نہ بولو. جائے گا؟ نہیں نا. کوئی بھی اپنی مرضی سے تو نہیں نہ جائے گا، اپنے اعمالوں سے جائے گا، اپنے اعمالوں سے جائے گا. کہ جنت اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اپنے محبوب کی محبوب امت کے لیے بنائی ہے اور نبیوں کے لیے بنائی ہے. یہ تو بات ظاہر ہو گئی کہ ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے جائے گا نہیں. تو بنانے والا وہ ہے، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے جائے گا ہی نہیں. تو ماننا مقدر ہے، اسی میں رب کا فرض ہے. ابھی چھوٹی سی باتیں ہیں. انہوں نے کہا جی فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا، اصال ثواب کرو. لوگ نہیں، حرام ہے. 40واں اصال ثواب کرنا، لوگ نہیں، حرام ہے. فلاں بزرگ کے آستانے پہ عرس مبارک ہے، لوگ نہیں، حرام ہے. ایسا انکار جو آپ کو حق سے الگ کر دے، اس سے بچنا سیکھو. اچھا، اس سے کسی کو انکار نہیں کہ یہ حمد الہی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کیسے؟ یعنی کہ حمد الہی ہونے پہ تو کسی کو شک نہیں ہے، مگر یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیسے؟ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی ظاہر، وہی باطن. بڑا لفظ ہے اول. یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے، نبی اول ہے. اشارہ ہے، حدیث مانے یا نہ مانے، حدیث نے مان لیا. ما خلق اللہ نوری، ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ میرا نور ہے. حضور نے فرمایا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ میرا نور ہے. First of all which created by Allah Almighty is my nur. دوبارہ دوہراتا ہوں. First of all which created by Allah Almighty is my nur. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ میرا نور ہے. مان گئے؟ No tension. What is concept of? What is concept of? سب سے پہلے سب ہیں، سب کے سوا سب ہیں، رب کے سوا سب ہیں، رب کے بائے سب ہیں اور رب کے سوا سب ہیں. زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکین سے پہلے، مکان سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، صحرا سے پہلے، سندھ سے پہلے، ذرہ سے پہلے، صدیقین سے پہلے، اولیاء اللہ سے پہلے، علماء الدین سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، شعیب سے پہلے، یعقوب سے پہلے، ایوب سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، ہارون سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، اسحاق سے پہلے، عبد المناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے، عبداللہ سے پہلے. ہم بعد میں
وجود کی بات کرو تو ہم بعد میں ہمارا باپ پہلے، ہم بعد میں ہمارا دادا پہلے، ہم بعد میں ہمارا پردادا پہلے. پر میرے نبی کا نور ایسا ہے جو اپنے باپ سے بھی پہلے، پردادا سے بھی پہلے اور دادا سے بھی پہلے. اب بات یہ ہے کہ کوئی چیز ہو تو اسے رکھنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ بولو، ہوتی ہے. اب جب اللہ نے نور کو بنایا تو بنا کے رکھا کہاں؟ بخاری بولا یہ نور ہے، اس کو جگہ کی ضرورت نہیں، ساری جگہوں کو اس کی ضرورت ہے. یہ نور ہے، اس کو جگہ کی ضرورت نہیں، ساری جگہوں کو اس کی ضرورت ہے. حیثیت جگہ کہتے ہیں، سٹیٹس جگہ کہتے ہیں. وہی جگہ والے ہیں جو نور والے ہیں، وہی حیثیت والے ہیں جو نور والے ہیں، وہی خاجیت والے ہیں جو نور والے ہیں، وہی غوثیت والے ہیں جو نور والے ہیں، وہی اشرفیت والے ہیں جو نور والے ہیں. یہ نور ہے، اس کو جگہ کی ضرورت نہیں، ساری جگہوں کو اس کی ضرورت ہے. رکھا کہاں؟ بڑا سوال، رکھا کہاں؟ نور کو بنایا تو رکھنے کی جگہ کی ضرورت ہے نا. جب نور کو بنایا، بنانے والے نے اپنے قرب خاص میں رکھا. کدھر رکھا؟ قرب خاص میں رکھا، یعنی اپنے پاس رکھا. یہ جگہ کے لیے تھوڑی بنایا تھا، یہ تو اپنے لیے بنایا تھا اور ماہ ربیع الاول کو ہمیں دے دیا. ورنہ جو چیز اپنے لیے ہو وہ کوئی کسی کو دیتا ہے نہیں. پر میرا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، صرف ایک اللہ، دوسرا کوئی نہیں. جب نور کو بنایا تو تیسرا کوئی نہیں، جب نور کو بنایا تو تیسرا کوئی نہیں. پوائنٹ ہے، جب اللہ ایک ہے تو دوسرا کوئی نہیں. اور جب اپنا نور بنایا تو تیسرا کوئی نہیں. اور جب تیسرا کوئی نہیں تو اللہ نے فرمایا اے محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، اے محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. اللہ بنا کے دیکھ رہا ہے، نبی بن کے دیکھ رہا ہے. اللہ سنوار کے دیکھ رہا ہے، نبی سنور کے دیکھ رہا ہے. اللہ چمکا کے دیکھ رہا ہے، نبی چمک کے دیکھ رہا ہے. بے مثال بنانے والا، بے مثال بننے والا. محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں، اسی میں میری رضا ہے، اسی میں یہ میری رضا ہے. تو یہ کوئی بھی یہ بتا نہیں سکتا کہ اللہ کتنا وقت دیکھا، کیونکہ وقت سے بھی پہلے بنایا تھا. کیا کیا تھا؟ وقت سے بھی پہلے بنایا تھا. تم مجھے قرب سے دیکھو، مجھے تم اپنے قرب سے دیکھو، میں تمہیں موشیت سے دیکھتا ہوں. اب ذرا غور کرو کہ سب سے پہلے اس لیے بنایا اے محبوب جیسا میں تمہیں دیکھوں ویسا اور کوئی تمہیں دیکھ نہ پائے، اور جیسا تم مجھے دیکھو ویسا کوئی اور نبی مجھے دیکھ نہ پائے. والأول اور اول سے ایک اور بات سنیں کہ جب اللہ نے بنایا تو کوئی تیسرا نہ تھا، جب لا مقام پہ بلایا تو بھی تیسرا نہ تھا. تیسرا تھا سدرہ پر ہی رک گیا. جبرائیل امین نے کہا حضور ہاں مجھے جانتے ہیں، مجھے پتا ہے میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں تو چل جاؤں گا، میرے پر چل جائیں گے، میں آپ کو روکوں گا نہیں کیونکہ آپ میری طرح نہیں ہیں. رسول کو جبرائیل امین نے بھی اپنی طرح نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟
سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ذرا غور کرو. اچھا کہیں پہ بھی کوئی کہہ دے نبی ہمارے جیسے نہیں تو بولیں گے بریلوی ہیں. کہیں پہ بھی کوئی کہہ دے نبی ہمارے جیسے نہیں تو بولیں گے بریلوی ہیں. تو جبرائیل نے بھی کہا کہ نبی میرے جیسے نہیں. میں جبرائیل کی بات کرتا ہوں, میں مقابلہ نہیں کرتا. جبرائیل امین تو وہ ہے جو نبیوں کی ضرورتیں پورے کرتے ہیں, وہی لے کر حاضر ہوتے رہے ہیں. اس کو جو کوئی بغدادی ہو اس کو میں کوئی بغدادی یا جویری یا بریلوی نہیں کہہ سکتا. لیکن غور کرو, دشمن ہمارا مسلک وہی مانتا ہے جو جبرائیل امین کا مسلک ہے. چھوڑ دو اس ٹاپک کو. جبرائیل امین دشمن ہمارا وہی مسلک اس مانتا ہے جو جبرائیل امین کا مانتا ہے. ہمارا عقیدہ ناریوں سے نہیں نوریوں سے, ہمارا عقیدہ ناریوں سے نہیں نوریوں سے ہے. اور ایک اور بات کہ فرشتوں میں فرقہ بازی نہیں ہوتی, الگ الگ جماعتیں نہیں ہوتی. فرشتے معصوم ہیں, خطا نہیں کرتے. غور کریں کہ جب سنی کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے, اور جب کوئی سنی کے کار میں آئیں گے تو بولیں گے ارے یہ تو اپنے عقیدے کا بندہ ہے. تو بولیں گے نا یہ تو اپنے عقیدے کا بندہ ہے. اور جب حکم ہوتا ہے فلاں جگہ جاؤ, روح قبض کر کے لاؤ, روح قبض کر کے لاؤ, تو عقیدہ پوچھا تو بولا سنی, تو بولیں گے روح ایسے نکالو جیسے آٹے سے بال نکالنا ہے. روح نکالنی ہے تو ایسے نکالو جیسے شاخ سے پھول اترا ہے. روح نکالنی ہے تو ایسے نکالو جیسے فرشتے ابھی ابھی پھول اٹھائے. بندہ اپنے عقیدے کا ہے, بندہ اپنے عقیدے کا ہے. اور جب ان کے گھر جاتے ہیں یہی بات سمجھیں تو اب بات کھل کر سامنے آ رہی ہے. اولیاء اللہ کا فیضان کہ اعتراف کا لمحہ آیا, شکر الہی بجال آیا کہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے جو عقیدہ جبرائیل امین کا, یہ عقیدہ سارے مومنین کا, جو عقیدہ جبرائیل امین کا ہے وہی عقیدہ سارے مومنین کا ہے. بات یہ چل رہی تھی بھائی, لا مقام پہ پہنچے تو تیسرا نہ تھا. اب یہ لا مقام کون سی زبان کا لفظ ہے؟ نہ یہ فارسی, نہ ہندی, نہ انگلش, نہ پشتو. یہ لا مقام عربی زبان کا لفظ ہے. اب لا مقام, لا کا مطلب نہیں, مقام کا مطلب جگہ. اب یہ نہیں جگہ کون سی جگہ ہے؟ لا کا مطلب نہیں اور مقام کا مطلب جگہ. یہ نہیں جگہ کون سی جگہ ہے؟ بستر سے مسجد اقصی, مسجد اقصی سے مسجد حرام, مسجد حرام سے پہلا آسمان, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں, پھر سدرۃ المنتہا. لا مکان, یہ لا مکان کیا ہے؟ اور سنو, اللہ مکان سے پاک ہے. اللہ کس سے پاک ہے یار؟ بولو بھی, اللہ کس سے پاک ہے؟ مکان سے پاک ہے. اللہ کس سے پاک ہے؟ مکان سے. اونچی آواز نہ بولو, اللہ کس سے پاک ہے؟ اللہ لمیٹیشن سے پاک ہے, اللہ مکان سے پاک ہے. اور نبی نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. نبی سائز اللہ المائٹی by his own eyes. نبی سائز اللہ المائٹی by his own eyes. اور اللہ لا محدود ہے, اللہ لا محدود ہے. جب تم کہو گے اللہ کو محدود, اسلام تمہیں کہے گا مردود.
کیا کہے گا؟ مردود. نہ فاتحہ نہ درود، یہ بہت بڑا ہے مردود. کہتا ہے محدود، محدود مکان، لا محدود لا مکان. ہمارے لیے حدود، ہم محدود. اور جب اللہ لا مکان تو لا مکان کے لیے لا محدود. یہی ہے اللہ کی شان، یہی ہے اس کی صفت کی پہچان. اسی لا مقام میں مصطفیٰ بھی تو ہے. خدا نہ سمجھے مصطفیٰ کو، خدا نہ سمجھے. اے لوگوں، میں نے محبوب کو مقام میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. مکہ کی زمین پہ پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. امینہ کے پیٹ میں پیدا کیا، امینہ کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. ابو طالب کی انگلی پکڑائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. بچپن میں گھٹنے بال چلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. انہیں پانی پلایا، انہیں جوان کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. خدیجہ سے شادی کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. ابو بکر کا داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. عثمان و علی کا سسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. انہیں کے پیروں میں سوجن آنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. خون بہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. مسجد نبوی میں بننے تک اینٹ گارا مٹی اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. پیٹ میں پتھر بندوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. خیبر و خندق میں تلوار اٹھائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. ان کے خاندان کو کربلا میں کٹوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. ان کے انسانی جسم دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. بشر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. اے مصطفیٰ، میں نے تمہیں مقام میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. لا مقام میں اس لیے بلایا تاکہ لوگ نہ سمجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ گجر شریف. میں نے تمہیں مقام میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. لا مقام میں اس لیے بلایا تاکہ لوگ اپنے جیسا نہ سمجھے. اے پیغمبر، ابھی نہیں، آپ مقام میں آئے اس لیے کہ خدا نہیں ہے. لا مقام میں اس لیے پہنچے کہ جدا نہیں ہے. اے پیغمبر، آپ مقام میں آئے اس لیے آپ خدا نہیں ہیں. لا مقام میں آئے اس لیے کہ آپ ان لوگوں جیسے نہیں ہیں اور نہ ہی جدا ہیں. اولوں کی سمجھ آ گئی. اب یہ آخر کیا ہے؟ اب جب ہم کسی کو خصوصی خطاب کے لیے بلاتے ہیں تو اعلان عوام میں پہلے کیا جاتا ہے کہ فلاں کا خطاب ہے، لیکن جب عوام میں آتے ہیں تو وہ سب سے آخر میں. ویسے تم اول ہو اور عوام میں جاؤ تو آخر. جب کائنات میں اعلان کرنا تھا تو ٹاپ پر تم کو رکھا. والاول والآخر، کہو میں پہلا نبی ہوں، بولو میں پہلی تخلیق ہوں، بولو یہ اعلان ہے اعلان. لیکن جب عوام میں بیچا جائے گا تو بیچ کے جو مقرر ہے، مفصلین ہیں، ذاکرین ہیں، مبلغین ہیں. آدم تم جاؤ، شیش تم جاؤ، نوح تم جاؤ، موسیٰ تم جاؤ، ابراہیم تم جاؤ، اسماعیل تم جاؤ، عیسیٰ تم جاؤ. میرا حبیب آخر میں جائے گا. تو جب نبی کا نور بنا تو اول، اور جب آدم سے چلتا ہوا عبداللہ تک آیا تو آخر. نبی کا نور بنا تو اول، آدم سے چلتا ہوا آیا تو عبداللہ تک، تو کتنا ہو گیا؟ آخر. آدم میں چھپا، حوا میں چھپا، ابراہیم میں چھپا، اسماعیل میں، عبد المناف میں، ہاشم میں، عبد المطلب میں اور عبداللہ میں. پھر صبح کے صادق کو ظاہر
آدم سے پہلے، آدم سے عبداللہ تک، حوا سے آمینہ تک جو نور باطن تھا وہی نور 12 ربیع الاول کو ظاہر ہوا. جو نور اول تھا وہی آخر آیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.